السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ حکومت سازی کے حوالے سے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں معاملات طے پا گئے ہیں اور اس طریقے سے اقتدار کی تقسیم جو ہے اس کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ اقتدار کے اس کیک میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آصف زرداری صدر ہوں گے، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اسپیکر جو ہے اس کا عہدہ مسلم لیگ نواز کو دیا جائے گا، ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہوگا، گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی، گورنر سندھ مسلم لیگ نواز، گورنر خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی اور گورنر بلوچستان مسلم لیگ نواز۔ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مخلوط حکومت بنائیں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً نئی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ 2024 کے انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں اس کے نتیجے میں یہی ملغوبہ جو ہے وہ بننا تھا اور اس کے نتیجے میں ایسی ہی حکومت برے سار اقتدار آنی تھی جو پی ڈی ایم 1 کا تسلسل ہوتی۔ اب یہ حکومت جو ہے اس کا جس طریقے سے کل رات کو اعلان کیا گیا اور وہاں پر آصف زرداری اور میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، اسحاق ڈار سبھی بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے چہروں کے تاثرات جو تھے وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ اندر جو تناؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حکومت جو ہے وہ بن بھی گئی تو ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے جو پرچہ ہے وہ نصاب سے باہر کا ہے۔ اصل مسئلہ پاکستان کی معیشت کا ہے اور معیشت کے لیے جو اقدامات کیے جانے ہیں اس حوالے سے انہوں نے جو سیاسی وعدے وعید کیے ہیں معاملات اس کے اندر پورے نہیں ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کا بھی معاملہ ہے اور وزیر خزانہ جو ہے وہ کون ہوتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اس مرتبہ وہ وزیر خزانہ نہ ہوں، تو کیا وزیر خزانہ جو ہے وہ اگر تبدیل ہوتا ہے یا کیا شمشاد اختر صاحبہ کو ہی کنٹینیو کروایا جاتا ہے یا کچھ اور نام جو ہیں وہ بھی لیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو ہر قیمت پر جاری و ساری رکھنا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اب جو مذاکرات ہوں گے وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے موجودہ جو حکومت بنے گی اس کو اپنی لیجیٹمیسی کا بھی مسئلہ ہوگا۔ ایک ایسی پارلیمنٹ کے اندر سے یہ حکومت سازی کا فریضہ انجام دے رہے ہوں گے کہ جہاں پہ بڑی طاقتور اپوزیشن ہوگی اور وہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی ووکل اپوزیشن ہوگی اور وہ اپنا اظہار جو ہے وہ کس پیرائے میں کرے گی وہ اس کا اندازہ سبھی کو ہے۔ لہٰذا یہ ایک کوئی آسان سلسلہ جو ہے نہیں ہوگا، یہ راستہ جو ہے یہ بھی آسان نہیں ہوگا اور اس کے اندر جو فیصلے مطلوب ہیں اس کے لیے بے پناہ مشکلات جو ہیں وہ حائل ہوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسی لیے وفاقی کابینہ میں شامل شاید نہیں ہو رہی ہے کہ باہر بیٹھیں گے اور جب کوئی مشکل فیصلہ آئے گا تو اپنی طرف سے اپنی رائے کا تنقید کی صورت میں اظہار کریں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہوا، اور اس دفعہ ایک مرتبہ پھر ملبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو اٹھانا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے یقیناً وزیر اعظم بننے کا کسی شوق نہیں ہوتا، وہ وزیر اعظم بن تو گئے ہیں لیکن اب ان کے لیے بہت ایک کڑا امتحان جو ہے وہ آگے ان کا منتظر ہے۔ ظاہر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا، ان کی نامزدگی جو ہے اس نے پھر حقیقت کا روپ جو ہے وہ ڈھالنا ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن میں بھی بے شمار مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور آگے کا نقشہ کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بنیادی طور پر آج ہم بڑی تفصیل سے یہ بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے اس کا جو اس وقت معاشی مستقبل جو ہے، معاشی حال جو ہے وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے اس تناظر میں کیا ہوگا۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شاہ بخاری صاحب، چیئرمین ہیں کے ایس پی کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ذرا آپ سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا
کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ وزارت خزانہ جو ہے اس کی بھاگ دوڑ آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یا جو اسحاق ڈار صاحب کی طبیعت ہے وہ ہر حال میں کوشش کریں گے کہ وہ رہیں اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے کنٹرول کے اندر ہوں، اور اگر ہوتی ہیں تو پھر کتنا مشکل ہوگا آگے؟ جی ندیم صاحب، دو باتیں ہیں. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کوئی 13 دن کمپلیٹ ہو گئے الیکشن ہوئے، اور اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ حکومت سازی کی کام جو ہے وہ پورے ہو گئے. ان 13 دنوں کے اندر جو غیر یقینی کی فضا رہی اور اس کے نتیجے میں کوئی سٹاک مارکیٹ کا گرنا، عالمی منڈیوں میں پاکستان کے بانڈ کا گرنا، آپ سمجھے کوئی 3-4 بلین ڈالر کو نقصان اس کا ان 13 دنوں میں ہوا ہے، کیونکہ سیاستدانوں نے حکومت سازی میں اتنی دیر کر دی. میرا خیال ہے کوئی 3-3.5 بلین ڈالر تو صرف پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے اندر مندی آئی، اس کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے گری. اسی طرح عالمی منڈیوں میں ہمارا بانڈ بھی نیچے آیا. اچھا، اب وزارت خزانہ کا سوال ہے آپ کے پاس. دیکھیے، جو ماڈل، کلاسک ماڈل جو پی ایم ایل نواز کا رہا ہے، معاشی ماڈل، اس کے 2 یا 3 ستون رہے ہیں. اس کا ایک ستون تو یہ رہا ہے کہ آپ نے روپے کو بڑا مضبوط رکھنا ہے ڈالر کے سامنے، اور اس کے نتیجے میں امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم کو کوئی جی ڈی پی گروتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے. یہ ماڈل اب نہیں چل سکے گا، کیونکہ خزانہ خالی ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ہم روپے کو مصنوعی طریقے سے ڈالر کے سامنے مضبوط نہیں رکھ سکیں گے. دوسرا جو ستون رہا ہے پی ایم ایل نواز کی معاشی پالیسی کا، ماڈل کا، وہ رہا ہے پبلک سپینڈنگ کا، کہ آپ پی ایس ڈی پی کے اندر، ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر بے تحاشا پیسے خرچیں، پلوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر. وہ والا ماڈل جو ہے اس کے نتیجے میں بھی کوئی جی ڈی پی گروتھ مل جاتی ہے. وہ والا ماڈل بھی اب نہیں چل پائے گا، کیونکہ خزانہ خالی ہے، اور نئے پل اور نئے برجز جو ہیں وہ حکومت کے خزانے سے نکال کے بنائے نہیں جا سکتے. تو وزیر خزانہ چاہے جو بھی بنے، جو پرانے والا ماڈل ہے پی ایم ایل این کا کلاسک ماڈل، وہ اب نہیں چل پائے گا، اور کوئی نیا ماڈل تلاش کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ نیا ماڈل کون سا آتا ہے، نیا ماڈل تلاش کون کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وزیر خزانہ کون بنتا ہے. بنتا ہے. اس میں ناصر شاہ بخاری صاحب یہ فرمائے گا کہ وزیر خزانہ کا جب بات کی جاتی ہے تو دلچسپی اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایس آئی ایف سی کا بھی معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی سوچ و بچار کے بعد اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو لانے کے حوالے سے اس کو قائم کیا گیا. اب جس وقت یہ قائم ہو رہا تھا، ظاہر ہے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ جا رہی تھی، اور مان لیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے. پھر انتخابات میں اپنے ایجنڈے، اپنے نصب العین، اپنے نعرے، اپنے وعدے، اپنی امیدیں، سب کچھ اس میں ڈل گیا. اب یہ واپس آ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ومزیکل فیصلے اور انٹیوشنل اپروچ معیشت کے ساتھ وہ شاید چل نہیں پائے گی. تو آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر وزارت خزانہ کی باغ دوڑ بھی جو ہے وہ اس ایسے ہاتھوں میں رہے جو اس طریقے کی سوچ کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ سکیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو آگے چیلنج آ رہا ہے اس کے ساتھ میٹ کر سکیں؟ بے شک چیلنجز جو ہیں وہ پاکستان کافی عرصے سے فیس کر رہا ہے، اور اب چیلنجز جو ہیں اور بھی سر اٹھا چکے ہیں. لیکن جو اس وقت سب سے اہم ضرورت ہوگی، ایک تو یہ کہ چیلنجز کو مینیج کرنا، اور ان کو کسی بھی صورت میں جو ہے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جو بے شمار وسائل جن کی ہم بات کرتے ہیں ان کو صحیح راستے پر لانا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے اس وقت جو سرکولر ڈیٹ کا ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری سرکولر ڈیٹ کی عفریت ہے یہ اژدہا بن گیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی تقریباً 8 ٹریلین کے اوپر چلا گیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو تجربہ کار ہاتھوں کی ضرورت ہے. میری دلی خواہش تو یہ تھی کہ اگر جو محترمہ ہماری موجودہ وزیر خزانہ ہیں اگر وہ کنٹینیو کر سکتی اور سیاستدان جو ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے چل سکتے وتھ پاور.
پاور ملنی چاہیے فائنانس منسٹر کو کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے اپنے جو ڈائریکشن وہ سیٹ کر رہا ہے اس کے اوپر وہ فیصلہ لے سکے. لیکن یہ میری دلی خواہش جو ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی. اگر پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ایک پاسبلٹی رہتی ہے، اگر ہم نے اس کو مسلم لیگ نون میں ہی دیکھنا ہے تو ڈار صاحب کے علاوہ اور کوئی ریپلیسمنٹ ابھی تک وہاں ہے نہیں. اور ڈار صاحب کا تجربہ جو ہے وہ یقینی طور پر کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن وہ تجربہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں ہمیشہ اس نے رزلٹس کم از کم دکھائے ہیں. خاص طور پچھلی حکومت جس میں وہ پی ڈی ایم سے پہلے والی حکومت، اس میں ان کے پاس جو اوور آل اکنامک سیناریو تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس میں ایک لیکن ناصر شاہ بخاری صاحب جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس کے اندر وہ ڈاواں ڈول بھی نظر آئے اور آئی ایم ایف کو بھی ناراض کر لیا. بڑی مشکل سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے. اب جیسے میں نے کہا کہ اس حکومت کو لیجیٹیمیسی کا بھی مسئلہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نیگوسیشنز ہیں، تو یہ تو بڑے مشکل امتحان ہے آگے. نہیں، کوئی لیجیٹیمیسی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چائنا نے کتنا اسٹرانگ بیان دیا ہے. آج آپ کو امریکہ نے بھی جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، تو پھر لیجیٹیمیسی کا کیا مسئلہ ہے. لیکن ہاں، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اب نئے جو تجربے کے لیے اور لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب کی ٹیم کے اندر اظہر کیانی شامل ہوں گے، اور اظہر کیانی جو ہیں وہ بھی ان کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ مل کے جو ہے اس کم از کم اگلا ایک سال جو ہے وہ بہت اہم سال ہے. اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. تقریباً ہمارے پاس جو پیمنٹیں اس وقت ڈیو ہیں، ان پیمنٹوں میں جو گیپ ہے وہ 6 سے 7 بلین ڈالر کا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس گیپ کو یہ کتنی جلدی جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ جنوری کے اندر جو ہیں وہ خاطر خواہ بڑھی ہیں، اور یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس فارن ریمیٹنسز کا سلسلہ جو ہے وہ امپروو ہو سکتا ہے. اور جو آپ کی امپورٹ کے معاملے میں کنٹرولز ہیں ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں کم از کم بیلنس آف پیمنٹ میں جو ایک خاص پریشانی تھی وہ اس سے ہم بچ سکیں. تو میں نے آپ کو پہلا افریج جو بتایا تھا وہ بیلنس آف پیمنٹ کا، وہ اس کا جو آپ کی جو یہ انرجی کے سیکٹر کے اندر آپ کو پیمنٹ کرنی ہے سرکولر ڈیٹ کا، اور دوسرا افریج جو ہے وہ ہمارا، اور اس سے بڑا افریج جو ہے وہ ہے آپ کے پاس مہنگائی کا. اور ود 28-29% ریٹ آف انفلیشن پاکستان جیسی اکانومی کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت ویلکم بیک. اچھا، اس میں فاروق سلیم صاحب میں یہ ناصر شاہ بخاری صاحب سے بھی پوچھوں گا. انہوں نے ذکر تو کیا ہے کہ گردشی قرضہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو خسارہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ اب اس پہ حکومت کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے. حکومت کی نااہلی جو لائن لاسز اور چوری کی صورت میں ہے، اس کا سارا بوجھ اب عوام نے اٹھا لیا ہے. اس قدر خوفناک بل بجلی اور گیس کے آ رہے ہیں کہ عدم دستیابی کے باوجود لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اپنی تنخواہ کا 70% حصہ بلوں میں جھونکیں کہ کدھر جھونکیں. تو ایسی صورتحال میں بھی اگر گردشی قرضے کا رونا ہے تو پھر اس کے لیے اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے ندیم صاحب، پچھلے کوئی 15-20 سالوں میں جو حکومتیں آئی ہیں وہ گردشی قرضے کا، وہ جو چوری کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا ایک علاج نکالتی ہیں، اور وہ علاج ہوتا ہے کہ ٹیرف بڑھا دیا جائے. اب وہ ٹیرف بڑھائے چلے جا رہے ہیں لیکن جو پرابلم ہے وہ حل نہیں ہو رہا. اب وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے چلے جائیں گے اور توقع اس چیز کی رکھیں کہ کوئی نتیجہ فرق نکلے گا، تو آئنسٹائن کے مطابق وہ بے وقوفی کی نشانی ہے. دیکھیے ابھی الیکشن سے پہلے جو ہم نے منشور پارٹیز کے دیکھے، جو ان کی حکمت عملی سامنے آئی، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹھوس پلان نہیں تھا
خاص طور پہ گردشی کردے کو حل کرنے کا، سالو کرنے کا۔ ابھی بھی معاملہ وہی ہے کہ جب گردشی کردہ بڑھتا ہے، جب چوری بڑھ رہی ہوتی ہے، تو حکومت جو ہے وہ ٹیرف بڑھا دیتی ہے، اور یہ کام جیسے میں نے کہا پچھلے 15-20 سال میں کوئی 15-20 دفعہ تو ہم کر چکے ہیں، لیکن جو پرابلم ہے وہ حل نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں پہ آپ کو گیس کے سیکٹر کے اندر، بجلی کے سیکٹر کے اندر یہ بالکل ٹھیک کہا گیا کہ اگر دونوں سیکٹرز کے اندر جو گردشی کردہ جات ہیں وہ لگ بھگ 6,000 ارب پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ یہ پوری کی پوری معیشت کو لے ڈوب سکتا ہے اگر بجلی اور گیس کے شعبے کے اندر اصلاحات نہ لائی گئیں۔ تو یہ تو پہلی پرائیورٹی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یا دوسری پرائیورٹی کر لیں، پہلی پرائیورٹی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پیکج کے اوپر نیگوشیٹ کرنا، اور جو نیا پیکج ہوگا وہ میں پہلے پیکج سے کہیں بڑا چاہیے ہوگا۔ اگلے 10 مہینوں میں کوئی $25 بلین کی گروس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے، جو آئی ایم ایف کے پیکج کے بغیر طے نہیں ہو پائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہوں گی وہ کوئی آسان نہیں ہوں گی، اور وہ مزید بوجھ جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اوپر ابھی آنے والا ہے اگلے دنوں کے اندر۔ پھر نجکاری کا معاملہ آئے گا، جس میں جو نگران حکومت ہے اس نے پی آئی اے کے اوپر کافی کام کیا ہے، اس کو کافی آگے تک بڑھایا ہے۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، جہاں تک ان کے منشور کا تعلق ہے، ان میں ایک واضح اختلاف نظر آتا ہے۔ پی آئی اے جو پیپلز پارٹی ہے وہ نجکاری کے حق میں نہیں ہے، پی ایم ایل این جو ہے وہ نجکاری کے حق میں ہے۔ اب یہ مخلوط حکومت جو ہے یہ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس جو ہے، فیصلہ سازی کا پروسیس جو ہے، اس کو کس طرح اپروچ کرتی ہے، فیصلے کس طرح لیے جاتے ہیں۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے ندیم صاحب کے وزارتوں میں بھی پیپلز پارٹی شامل ہو جائے گی۔ ابھی پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ اختیار حاصل کر لے لیکن ذمہ داری نہ ہو۔ یہ پی ایم ایل این جو ہے کسی صورت ماننے کو تیار نہیں، تو دونوں جماعتوں کو اختیار بھی ملے گا اور ذمہ داری بھی۔ اچھا، اب اس میں ناصر شاہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں نے یہ جو بات کی تھی کہ جی یہ جو گردشی قرضہ ہے، یہ سزا جو ہے یہ تو پہلا ایشو تو گورننس کا ہے، پھر دوسرا ایشو جو ہے وہ نااہلی کا ہے، اور پھر افسران کی جو کرپشن ہے وہ تیسرا فیکٹر اس کے اندر کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ اب عوام تو یہ ساری چیزیں مطلب گیس آ نہیں رہی ہے، اور جو ایک ہیٹر بھی چلا رہا ہے اس کا 40,000 47,000 اس طرح بل آ رہے ہیں۔ نہیں، یہ جو آپ نے گردشی قرضے کے متعلق تینوں باتیں کہیں، یہ سب باتیں جو ہے مفروضوں پر مبنی ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کہ آپ نے ایگریمنٹس جو کیے ہوئے ہیں اس میں آپ نے ان کو جو کمٹمنٹ کیا ہے کہ آپ چاہے اس میں پروڈکشن ہو یا نہ ہو، آپ اس کی ایک یعنی جو طے شدہ ادائیگی ہے وہ آپ کریں گے۔ اب آپ کے پاس جو ہے 25% کے اوپر پلانٹ چل رہا ہے، 10% پہ پلانٹ چل رہا ہے، 20% پہ پلانٹ چل رہا ہے، کیونکہ سامنے جو ہے اس کی کیپیسٹی بھی جو ہے آف ٹیک کی نہیں ہے۔ دوسرا، کچھ جگہوں پر جو ہے ہمیں ٹرانسمیشن کے پرابلمز ہیں۔ میری نظر میں اس کا حل ہے، اور اس کو جب سکت بل کو جو ہے زیادہ بل تنگ کرے تو اس کو ہارن سے پکڑنے کا جو ہے ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہمت جو ہے ہمیں کر لینی چاہیے۔ دیکھیے کہ یہ جو ایتھیریم اور بٹ کوائنز ہیں، یہ اگر آپ اپنی ایسی انرجی پر بیس، جیسے آپ کے پاس تھر کے اندر جو اس وقت پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں، اس میں انکریج کریں اور ایسی پالیسی بنائیں کہ وہ پروجیکٹس جو ہیں ان سے یہ بٹ کوائن اور ایتھیریم کی مائننگ ہو، اور اس سے جو ہے آپ اپنی جو فارن کرنسی کی بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو ان کی کیپیسٹی کی پیمنٹ کے مطابق سے جو ہے ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے ہمسائے میں جو ایران ہے اس نے اپنی اتنی بڑی سینکشنز کو جو ہینڈل کیا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کی اس کیپیسٹی کا ہے جو انہوں نے بٹ کوائن کی مائننگ کے لیے استعمال کیا ہے، اور بھی لیٹن امریکہ کے کچھ ممالک جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا لوکل ایندھن ہے جس میں ہمیں کسی قسم کی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تھر کے پروجیکٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں ان کو اس کے متعلق کو پالیسی بنانی چاہیے، اور کم از کم جو وہ یہ ان کی ایکسیس کیپیسٹی کی پیمنٹس ہو رہی ہیں اس کو تو وہ مینیج کر سکتے ہیں، اور اس سے فارن ایکسچینج بھی کما سکتے ہیں اپنے لوکل ایندھن کے متعلق۔ تو اس میں جو ہے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہے ہمیں دوسرا جو ایکشن ہے وہ نیگوشیشنز ہم پہلے بھی کر چکے ہیں،
اور وہ نیگوشیشنز جو ہیں ہم دوبارہ کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم ری نیگوشیٹ کر لیں گے, وہ آپ اپنے کانٹریکٹ سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اس کے لیے اکانومی کے اندر ایسی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے آپ کے SIFC کے اس وقت پروجیکٹس ہیں ان کو آپ جو ہے مزید تیزی لائیں, اور خاص طور پہ یہ جو چائنیز آپ کو ہمیشہ کہتے رہیں کہ جی آپ SEZ بنائیں تاکہ ہم اپنی چائنیز کمپنیز کو جو ہے آپ کے یہاں شفٹ کر سکیں. اس میں جو ہے جو ہمارے SEZ کے پروجیکٹس اس وقت تک کمپلیٹ ہوئے ہیں اس میں ان کے ساتھ جا کے معاہدے کیے جائیں اور وہاں پر انڈسٹریل کمپلیکسز جو ہیں وہ لے کے آئے جائیں, کیونکہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے سلسلے میں جو ہے ہمیشہ ہم اپنی جو شارٹ فالز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں. ایک اسٹیج آ جائے گی کہ یہ قیمتیں جو ہے بڑھانے کی سخت ہی ختم ہو جائے گی, اور پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں, آپ نے ناصر بخاری صاحب اس سے اختلاف کیا تھا. گزارش یہ ہے کہ 25 سے 30% لائن لاسز کی بڑی کنزرویٹو اس میں بات کی جاتی ہے. اس کے بعد جو چوری کا معاملہ ہے اور پھر جو اب گیس کی سچویشن ہے, اتنے یعنی 1100% جب آپ قیمت بڑھا دیتے ہیں تو ناصر شاہ بخاری صاحب کیا اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, یا وہ 1100% ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے؟ نہیں, ٹرانسمیشن لاسز جو ہیں وہ سارے کے سارے چوری کے نہیں ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو نیٹ ورک لگا ہوا ہے وہ اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اس کو اپ گریڈیشن ہی نہیں ہوئی. جب چائنیز جو ہیں وہ کراچی الیکٹرک کی بڈنگ انہوں نے کی اور انہوں نے کہا جی ہم کریں گے یہاں پر لا کے انویسٹمنٹ, تو انہوں نے $9 بلین کی فگر دی, اور اس کے اندر جو سب سے بڑا چنک تھا وہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو امپروو کرنے کا تھا. کیونکہ جب تک آپ کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے وہ پرانا رہے گا, اس میں وہ تمام جو ایک کمی رہ جاتی ہے کہ لاسز کی, وہ نہیں پوری ہو سکتی. جب آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک جب جس وقت پرائیویٹائز ہوئی تو 35% اس کے لائن لاسز تھے, اب اس وقت اس کے لائن لاسز جو ہیں 23% ہیں. ہارڈلی 2 سے 3% چوری رہ گئی ہے, باقی ان کی ساری جو ہے نیٹ ورک کے پرانے ہونے کی وجہ سے کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہی وابڈا کے ساتھ بھی ہے, اور یہی پورے ملک میں جو ہے صورتحال ہے. آپ کو میسو انویسٹمنٹ چاہیے اپنے لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ جو ہے وہ ہمارے جو کانٹریکٹس ہو چکے ہیں جس میں ہم ان کانٹریکٹس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے, اس میں بھی ہم چینجز نہیں کر سکتے. تو آپ کو نیا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا, جس میں نے آپ کو بٹ کوائن اور ایتھیریم کی مائننگ کے لیے مشورہ دیا ہے. جی فاروق سلیم صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پرانا ماڈل نہیں چلے گا, لیکن جو سیاسی جلسے ہوئے اور ان کے اندر جو وعدے وعید اور جس طرح سے پیسے بانٹنے کی بات کی گئی, وہ تو پرانا ماڈل ہی دکھائی دیتا ہے. اور پھر اب اگر یہ حکومت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو IMF کے ساتھ بھی آپ کا ایک میچ پڑنا ہے, اور وہ بڑا سخت میچ ہے. تو یہ آپس میں کس طرح کمبینیشن سیٹ ہوگا؟ دیکھیے, جو منشور میں وعدے کیے گئے, جو الیکشن کیمپین کے دوران نعرے لگائے گئے, وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے تھے. ان کا کوئی عملی میرا خیال ہے کہ کسی پارٹی کے پاس بھی کوئی پروگرام نہیں تھا کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے گا. آن دا پازیٹیو سائڈ آف تھنگز, ندیم صاحب, مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی جو مخلوط حکومت بنے گی, اس میں دونوں جماعتوں کے سیاسی مفاد ہیں کہ یہ حکومت لمبی چلے, بیکاز دونوں پارٹیز کے پاس ایک صوبہ ہے, اور ان کا اصل انٹرسٹ جو ہے وہ اس صوبے کا بجٹ ہے, اس صوبے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. اب دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے, کچھ 700 ارب روپے کا سالانہ اس کا ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے. اسی طرح PMLN کے پاس پنجاب کا صوبہ ہے, اور پنجاب کے صوبے کے پاس کوئی 1100-1200 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے. یہ دونوں پارٹیز کے لیے لازم ہو جائے گا کہ فیڈرل حکومت میں یہ اکٹھے بیٹھیں اور ڈیوریبل حکومت بنائیں, اسٹیبل حکومت بنائیں, تاکہ ان کے صوبوں میں جو مفادات ہیں وہ سرو ہوتے رہیں. تو ایک تو کنٹری ٹو دا کامن پرسیپشن کہ شاید یہ حکومت جو ہے یہ ڈیوریبل نہیں ہوگی, یہ اسٹیبل نہیں ہوگی, مجھے یہ حکومت, مخلوط حکومت جو ہے یہ اسٹیبل بھی نظر آتی ہے اور ڈیوریبل بھی نظر آتی ہے, یہ سسٹینیبل بھی نظر آتی ہے, یہ اتنی فریجائل نہیں ہوگی. اچھا, اب میرے پاس تھوڑا وقت رہ گیا ہے. ناصر شاہ بخاری صاحب, SIFC اور آگے کا جو مستقبل کا معاشی ڈھانچہ ہے, کیسے چیزیں آپ فٹ ان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, SIFC جو اپنا کام کر رہی ہے, آپ نے دیکھا وہ جو سالٹ مائن کا ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی سائن ہوا ہے, اور اتفاق سے جو ان کے گروپ کے لوگ آئے ہیں, میری ان سے بھی بات ہوئی ہے,
وہ کافی گنگو ہیں، اور صرف وہ سالٹ کے لیے نہیں، وہ اور بھی مائننگ ایریاز کے اندر جو ہے شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ کینیڈینز اور یو ایس کے دو گروپس مل کے، اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اس میں وہاں کے جو گروپ کے اور بھی جو انویسٹرز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس گروپ میں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب لوگوں میں جو ہے وہ انٹرنیشنلی SIFC کی خبر پہنچنی شروع ہو گئی ہے. ایگریکلچر میں بھی جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان پائپ لائن آ گئے ہیں. میں نے دیکھا ہے ابھی حال کے اندر ہی ایک گروپ نے جو ہے وہ کیلے کی کاشت کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا ایک پروپوزل جو ہے وہ دیا، جس میں وہ ٹیشو کلچر کی بھی لیب یہاں لگائیں گے اور اس سے وہ کیلے کی جو ہے کاشت کریں گے. اور کیلا ویسے تو غذائی اعتبار سے بھی ملک کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس کی ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور پاکستان کا جو خاص طور پہ صوبہ سندھ کے اندر ماحول اور موسم ایسا ہے کہ یہاں پر کیلے کی کاشت جو ہے بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے. اور اب جو یہ GCI کے تحت زمینیں جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر میں دی جائیں گی، تو اس میں لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ 3 سال کا پروگرام ہے. اس کا رزلٹ آنے میں فوری طور پہ تو اس کا رزلٹ نہیں آیا، لیکن ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو جو ہے دوبارہ پاکستان کی طرف ایک انٹرسٹ جو ہے ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی. ابھی تک جو SIFC کا سب سے بڑا انیشیٹو ہے وہ پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے آیا ہے. آپ کو جیسے اندازہ ہوگا کہ لکی سیمنٹ گروپ نے اور فاطمہ والوں نے جو ہے مائننگ کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کا جو ہے اعلان کیا ہے، اور وہ اس میں جو ہے شامل ہو رہے ہیں، خاص طور پر ریکوڈک کے ایریا کے اندر مائننگ میں. تو جب تک ہمارے لوکل گروپس جو ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک جو ہے ہم صرف فارنرز کے سر پہ بیٹھ کے نہیں کام کر سکتے. لہٰذا لوکل گروپس کا بھی اس میں شامل ہونا جو ہے بہت زیادہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ناصر شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پائٹ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم الحق ہوں گے اور ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے. ویلکم بیک. ناظرین، اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ندیم الحق نے، وائس چانسلر ہیں پائٹ کے، اور پاکستان کی معیشت کو وہ بہت نظر بھی رکھتے ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حکومت کی تشکیل کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ تو نصاب کے مطابق طے پا گیا ہے، لیکن آگے جو معاشی امتحان ہے اس کا پرچہ نصاب سے باہر کا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آئی تھنک یہ بزنس ایز یوزول ہوگی. انہوں نے جو اپنے مینیفیسٹو بتایا ہے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ پرانی باتیں یہ ہیں کہ ہم سڑکیں بنائیں گے، ہم سبسڈی دیں گے، ہم کوئی ایسی چیزیں کریں گے. تو ان کے تو خرچوں والے مسئلے ہیں. انہوں نے تو صرف خرچے کرنے ہیں، تو خرچے کرنے آئے ہیں. ان کے پاس کوئی ریفارم ایجنڈا تو ہے نہیں، ان کے پاس کوئی آمدن بڑھانے کا طریقہ ہے نہیں، ان کے پاس کوئی گروتھ بڑھانے کا طریقہ ہے نہیں. اور باقی جو آپ نے دیکھ لیا SIFC وغیرہ ہم نے بنایا ہے، تو وہاں بھی کیا ہوا ہے، وہ مطلب ان دا سینس کہ لوگ بیچارے جو ہیں کوئی آ تو نہیں باہر سے رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ اب جو اس وقت پاکستان کی معیشت جس جگہ پر پہنچی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے کنٹینیو کرے گی؟ اور اگر یہ کنٹینیو نہیں کر سکتی تو ہمارے پاس پھر آؤٹ آف باکس کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آگے IMF کے ساتھ بھی نیگوسیشنز آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے ماضی کی نسبت تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوں گے. نہیں جی، IMF بھی دیکھیں، IMF بھی کوئی سختی نہیں کرتا، IMF بھی مان جاتا ہے، اور IMF کے پاس بھی کوئی سلوشن نہیں ہے. ہماری سلوشن IMF کے پاس نہیں ہے، ہماری سلوشن ہماری حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. ہماری سلوشن جو ہے وہ بڑی، آپ نے آؤٹ آف دا باکس کا اچھا استعمال کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک ریفارم مینیفیسٹو پائٹ میں لکھا تھا آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے الیکشن سے، تاکہ ان کو سمجھائیں کہ مسئلے کیا ہے. کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ پڑھتے تو ہیں نہیں، ورنہ ہم کو شوق ہے دنیا کی ہماری باتیں سننے کا. وہ بس سوچتے ہیں کہ پرابلم بہت آسان ہے، پرابلم صرف لوگوں کو وہ جس کو کہتے ہیں، ایک لفظ عجیب سا لفظ ہے ریلیف دینا. ریلیف، پتہ نہیں ریلیف کیا ہوتا ہے، کہ ہم سبسڈی دے کے
کچھ کر لیں گے. باقی میں کہہ کہ تنگ آ گیا، ہماری قوم ایک پتہ نہیں ٹوٹی ہوئی سوویت یونین ہے. پرائسز بھی ہم فکس کرتے ہیں، سبسڈی بھی ہم دیتے ہیں، کہتے ہیں سرکار مائی باپ ہے. یہ سلوشن تو بہت پرانی ہو چکی ہے، اور یہ سلوشن نے ہمیں 75 سال IMF میں رکھا ہے. تو یہ تو ہوگا نہیں. IMF آ کے کوشش کرے گا بجٹ بیلنس کرو، IMF 10 اور ٹیکس بتا دے گا، ہم 10 اور ٹیکس لگائیں گے. انہوں نے IMF کو فول کر دیا ہے. IMF نے کہا تھا مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کرو، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے الٹا ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کیا ہے بائی مینز آف کربنگ امپورٹ اور انہوں نے ٹیرفس بھی اتنے لگا دیے ہیں. تو اکانومی تو بیچاری بیٹھ گئی ہے. پر اب کیا کریں، آگے سلوشن کوئی نہیں ہے. سلوشن یہ بھیک مانگ مانگ کے گزارا کریں گے جب تک کہ ایک دن شاید وہ جو ہمارے لینڈرز ہیں وہ کہیں گے بھی کافی ہوگی، ہم نے اور پیسے نہیں دینے. اس دن شاید ہم جاگیں گے، اس سے پہلے نہیں ہم جاگیں گے. نہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا فنڈامنٹلز جو ہیں ان میں کن تبدیلیوں کی اشد ضرورت ہے اور اس کے بغیر نہیں آگے بڑھا جا سکتا؟ اور مطلب اسحاق ڈار صاحب پرانے ہیں اور ان کا دعویٰ بھی ہے معیشت کو چلایا ہے اور بڑا اچھا چلایا ہے. تو اب فنڈامنٹلز میں کیا آپ سمجھتے ہیں خرابی کیا ہے اور کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ دیکھیں جی، بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ کی حکومت بہت بڑی ہے. ہم نے بہت باری لکھا ہے آپ کی جو فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ ہے از اباؤٹ 70 to 80% آف GDP. 70 to 80% GDP میں حکومت بیٹھی ہوئی، حکومت خصوصی بیوروکریٹ. ٹھیک ہے، ایک طرف سے وہ آپ کی DHS وغیرہ بھی بن رہی ہیں، دوسری طرف سے LDA CDA کے پروجیکٹس بھی لگے ہوئے ہیں، تیسری طرف سے ہر چیز میں گیہوں بھی سرکار خرید رہی ہے، چینی بھی سرکار خرید رہی ہے، اور پھر سرکار ہر چیز کے لائسنس بانٹ رہی ہے. ہم نے کچھ دیر پہلے 2-3 ہفتے پہلے مونٹے کارلو والیا کے ساتھ ویبینار کیا تھا، دیکھ لیجئے. مونٹے کارلو والیا انڈیا کا وہ فائنانس منسٹر ہے جس نے کہ ہمارا یہ سارا کام کیا ہے. مطلب اس نے وہ کی ہے ڈی لائسنسنگ انڈیا کی. اب یہاں ہمیں وہ کام کی ضرورت ہے. ہمیں یہ چیز چاہیے کہ حکومت کئی چیزوں سے نکلے. فار ایگزامپل حکومت ویٹ لینا بند کرے، حکومت ایگریکلچر پرائسز لگانا بند کرے، حکومت ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائے. ہمیں یہ چیز چاہیے کہ حکومت نکل جائے کئی چیزوں میں سے. فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ میں سے حکومت نکل جائے. ریئل اسٹیٹ میں حکومت کا آنے کا کوئی مطلب نہیں. ہمیں یہ چاہیے جو سرکاری گھروں کا نظام بنا ہوا ہے، جو آدھا ملک سرکاری گھر بنا ہوا ہے، اس کو ختم کرے، اس زمین کو پروڈکٹیو یوز میں آنے دیں. آپ اسلام آباد میں چلیں، جگہ 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 سرکاری گھر بنے. لاہور میں چلیں، جگہ جگہ. کراچی سارا سرکاری گھروں سے بڑا پڑا. سرکاری گھر ختم کریں، اس زمین کو کاروبار میں لے کے آئیں تاکہ کاروبار آگے چلے. تیسری چیز یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو پرائس فکسنگ کا DC ریٹ فکس ہوگی، فلائنگ ریٹ فکس ہوگی، یہ ختم کریں. یہ نظام سوویت یونین کا ہے، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. سول سروس کا ہمارا جو نظام ہے، جو صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ پرانی لارڈ مکالے کا نظام ہے اس کو ختم کریں. PSTP جو ہے وہ میرا خیال 10 سال کے لیے اس پہ ہالٹ لگا دیں. PSTP صرف وہ پرانے پروجیکٹ ختم کریں، نئے پروجیکٹس اپروو کرنے چلانے بند کر دیں. PSTP کو روک دیں 10 سال کے لیے، جب تک پرانے پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے تب تک نہ چلائیں. دوسری چیز جو فائنل کیا، بہت ساری چیزیں کہ آپ نے جتنے پروجیکٹس ابھی تک لگائے ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، ان کا استعمال تو پہلے کر لیں. نئی نئی چیزیں بناتے جاتے ہیں، ہم استعمال نہیں کرتے. فار ایگزامپل کنونشن سینٹر خالی پڑا ہے، آپ کے اسٹیڈیمز خالی پڑے ہیں، آپ کی سڑکیں ٹھیک مطلب کچھ جاتا نہیں ہے. فلائی اوورز اور انڈر پاسز اور یہ جو سگنل فری کارڈرز ہیں، ان کو فوراً بند کر دیں. ان کے اوپر ایک سخت قسم کی ممانعت لگا دیں کہ یہ نہیں بنیں گے. یونیورسٹیز بند کر دیں. آپ کی پہلی یونیورسٹی چل نہیں رہی، نئی کیوں بنا رہے؟ تو بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں، پر کوئی سنجیدگی تو ہو نا. کوئی بیٹھ کے سنجیدگی سے بات تو کرے نا. یہ تو نہیں کہ جی ہم دے دیں گے، سبسڈی دے دیں گے، ہم غریب کو یہ دے دیں گے. غریب اول تو ان کو پتہ ہی نہیں غریب کون ہے، تو یہ کیا دیں گے؟ اچھا یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اب گزارش یہ ہے کہ جب سیاسی حکومت آتی ہے، سیاسی تقاضوں کو بھی ساتھ لے کر آتی ہے، اور اس نے واپس جب جانا ہوتا ہے تو اس کو یہ خدشات ہوتے ہیں کہ کہیں عوام جو ہے وہ پھر وہ حال نہ کریں جو عمومی طور پہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب حکومت بننے جا رہی ہے، اس کو ایک استحکام جو ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور آگے جو فیصلہ سازی ہے جس طرز کی پارلیمنٹ ہوگی اس کے اندر بہت ایک مشکل صورتحال ہوگی؟ تو آپ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کو آگے کیسے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
देखिए नदीम साहब, पहली चीज तो पार्लियामेंट हमारा कभी काम करता ही नहीं। ये जरा मेरा ख्याल हम थोड़ा सा आप गौर कर ले, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको मेरे से बेहतर पता है। मैंने देखा है पार्लियामेंट बमुश्किल साल में कोई 30-40 दिन मिलती है, और उसमें भी एजेंडा पूरा नहीं करती। जब लॉज पास करनी होती है तो ये या तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस करते हैं, या फिर जल्दी में, जैसे आपने देखा 25-30 बिल 5 मिनट में पास हो जाते हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं पार्लियामेंट चलाने का। नंबर 2, इस्तेकाम हुकूमत का हमें क्यों चाहिए? हमें तो वीक हुकूमत चाहिए, हमें सख्त हुकूमत नहीं चाहिए। सख्त हुकूमतों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, वो हर जगह फैल गए हैं, हर, मैंने कहा ना, सोवियत यूनियन बना दिया। हमें हुकूमत वो चाहिए जो कि इतनी सख्ती से सोवियत यूनियन बनाने की कोशिश ना करे, वो ये ना सोचे कि उसका काम है रिलीफ देना। नंबर 2, हमें लीडरशिप चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए। हुकूमत कुछ और चीज़ होती है, लीडरशिप कुछ और चीज़ होती है। लीडर वो होता है जो वो ये ना सोचे कि मैं दोबारा आऊँगा कि नहीं, मैं 5वीं 10 बारी आऊँगा कि नहीं, अपनी बच्चों को लाऊँगा कि नहीं लाऊँगा। लीडर वो होता है जो निज़ाम को समझे और आगे चेंज लेके आए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रोनाल्ड रेगन था, मैगी थैचर थी, या क्या कहते हैं अपना सिंगापुर में ली कुआन यू था, या मतलब लीडर्स होते हैं दुनिया में। लीडरों का काम होता है फ्यूचर की विजन लेके आए, ये नहीं कि जनाब हमने ओहो मैं इलेक्ट होऊंगा कि नहीं, ओहो मैं पैसे बांटूंगा कि नहीं बांटूंगा। तो हमें लीडर विद विजन चाहिए, और हमें लीडर चाहिए जो टफ स्टैंड ले सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स क्या है? अब देखिए, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि क्या हमारी इकोनॉमी क्या है। मुझे प्लीज बता दीजिए, आप इकोनॉमिक्स को कवर करते हैं, अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, are we a socialist economy? Are we a welfare economy? Are we an Islamic economy? Or are we an economy where most of the people are Muslim, but the economy is not religion? तो ये हमें बहुत सारी बातें सोचने वाली हैं। फिर ये हमें सोचना है कि क्या हमारे पास जो इकोनॉमी में अभी तक, फॉर एग्जांपल, जो अजीब बात है, नदीम साहब, हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं है। अभी तक टोडर मल के पटवारी बैठे हूँ, भाई मॉडर्न प्रॉपर्टी राइट्स क्यों नहीं आ सकते? अभी तक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी राइट्स नहीं हमारे पास आए। अभी तक पेपर का निजाम है, मैं फाइल लेके फिरूं, आप फाइल लेके फिरें, इतनी इतनी मोटी मोटी फाइल हम लेके फिरते हैं, और फिर फाइल में हर रोज फाइल को चलाने के लिए आपको पहिए लगाने पड़ते हैं। अब मुझे आज लोगों ने कहा है, फॉर एग्जाम्पल, आके बात हुई सीडीए में कुछ करना, उन्होंने कहा जी हर चीज के पैसे लगते हैं, और हर चीज में डिले है 3-4 महीने की। तो फिर करेंगे क्या जी? फिर इस तरह तो इकोनॉमी नहीं चलती। हमें लीडर वो चाहिए जो इन चीजों को सुधारे। कोई कई सरकारी डिपार्टमेंट बंद करने वाले हैं। हमने हिसाब लगाया है कि एक सरकारी मुलाजिम आपके करोड़ों रुपया कॉस्ट करता है। और भाई कुछ सरकारी मुलाजिम खत्म कर दें, और फिर ये आते हैं, जब आते हैं तो कहते हैं और मुलाजिम बढ़ा दो। सरकारी मुलाजिम बढ़ाने का वक्त नहीं है, सरकारी मुलाजिम गिराने कम करने का वक्त है। पीआईए आपके एसओई सिर्फ एक वजीफे है सरकारी मुलाजिमों के लिए, वो उनको प्राइवेटाइज भी नहीं आप कर सकते, वजीफे है सरकारी मुलाजिमों के लिए। हमें वो लीडर चाहिए जो कुछ सरकारी मुलाजिमों को कहें भाई काम करो, नहीं तो घर जाओ। कोई टफनेस भी चाहिए। रोनाल्ड रेगन ने आके बहुत सारे, मैगी थैचर ने बहुत सारे सरकारी मुलाजिमों को फायर कर दिया था। क्या हमारे पास ऐसे लीडर हैं? हमें लीडर चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए। अब आपको ये लगता है कि देखें, ये तो अब एक हमारे यहाँ तो हुकूमत का एक कल्चर बन गया है, और हुकूमत के साथ साथ वाबस्ता लोगों के भी जो इंटरेस्ट हैं उसके अंदर इतने गहरे हो चुके हैं कि ज़ाहिर है कि जिस तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, शायद उसके लिए बरसों लग जाएं। हम उसी दायरे के अंदर टामिक टोइयाँ मारते हैं जो हमारे पास है। हमने अपने आप को कर्ज़ों की एक मईशत बना दिया है, और आज सूरत हाल ये है कि हमारा पहला रोना ये होता है कि जी ये इस साल ये 6-7 बिलियन डॉलर का गैप जो है, ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कैसे पूरी करनी है। 27 अरब डॉलर जो हैं वो ड्यू हैं। तो इस सूरत हाल में से निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं, ये इसी तरह ही चलेगा? देखिए जी, अगर निकलना है तो फिर जैसे मैंने कहा ना, कुछ आपको सख्त डिसीजन लेनी पड़ेगी। हमारी कौम को भी जाना पड़ेगा। अगर हमारी कौम नहीं चाहती सख्त डिसीजन, और हमारी कौम चाहती है कि सिर्फ हुक्मरान आए, और वो भी मुस्तहकम हुक्मरान आए, तो फिर हम उसका खुमियाजा हमें भुगतना है। फिर हमें पैसे देने हैं। बाहर वालों को क्यों कहते हैं पैसे दे? फिर बाहर वाले ठीक कहते हैं भाई हमारे पैसे वापस करो। ठीक है, तो ये तो एक कौमी डिसीजन है जो हम सबको मिलकर लेनी है, और हम सबको अपने लीडरान को सिखाना है कि भाई काम करने का तरीका क्या है। हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं काम करने का। हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है, वो खुदा बन जाता है, वो मुगल आजम बन जाता है, भाई उसकी पावर से रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। वो हर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता, वो हर किसी को तबादला नहीं कर सकता। ये निज़ाम है दुनिया का। मुझे बताएं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो माशाल्लाह दुनिया का खुदा समझें, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो किसी को पैसे नहीं बांट सकता। हम क्या अजूबा नेशन है? तभी
तो मैं बार बार पूछता हूँ, हम हैं कौन? हम अजूबा नेशन है जो हम सोचते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आके जिसको मर्जी वो पैसे दे देगा, कहीं जाएगा मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, कहीं जाएगा मैं एयरपोर्ट बना दूंगा, कहीं जाएगा। यार ऐसे दुनिया नहीं चलती। तो हमें भी मॉडर्नाइज होना है, हमें भी सोचना है। तो ये तो कोई बात नहीं है कि हमने मॉडर्नाइज होना, हमने सोचना नहीं और दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है। आई एम सॉरी, आई थिंक वी नीड टू रियली रीथिंक दिस थिंग। अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब ये फरमाएगा, हमारा बुनियादी मसला वही होता है जो सामने नज़र आ रहा होता है। इस वक्त जिस तरीके से बिजली के बिलों का ये हालत है, गैस के बिल्स की हालत है, पानी तक के बिल्स की हालत है, लोगों की तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन बिलों की अदायगी पर जा रहा है, और ज़ाहिर है कि उसके साथ साथ फिर महंगाई इतनी शदीद है, फ़ीसें बढ़ गई हैं। ये ठीक है, एक ख़त गुर्बत से भी आधा पाकिस्तान नीचे चला गया है, लेकिन सूरत हाल जब इस नहज पर आ जाए तो उसके बाद फिर जब हुकूमत साजी का मरला इस तरीके से तय हो तो फिर आगे कोई अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, या यही सोचना चाहिए कि नहीं ये खलीज बढ़ती चली जाएगी? देखिए कि क्यों कोई अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए आप जो सवाल कर रहे हो, जो सारे टीवी वाले लोग सवाल करते हैं, उसमें हमेशा एक चीज़ छुपी होती है। वो ये होता है कि जी हम बदलने को तैयार नहीं है, दुनिया हमारा पता नहीं कोई क्या हमारे कोई ठेका दिया हुआ है या कोई हमारा कोई उसने कर्ज देना है कि हमें दुनिया संवारे, दुनिया हमारे सारे काम ठीक करे। आई एम सॉरी, ये तो नहीं बात बनती ना। या हम कोई स्पेशल नेशन तो नहीं है ना, वी आर नॉट अ स्पेशल नेशन, वी आर द सेम एज एनी अदर पीपल इन द वर्ल्ड। इन्वेस्ट हम करते कोई नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट आपको पता है 13% होगी या 12%, वो तो ना होने के बराबर है। आप देखें काम हम करते कोई नहीं, हमारा हार्ड वर्क इंडेक्स क्या, हमारा हार्ड वर्क इंडेक्स कोई नहीं है। आप देखिए हमारा यूथ क्या, हमारे यूथ को हम फूल कर रहे हैं जाली डिग्रियां दे के। अब देखिए हमारी what is it that we specialize in? क्या हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं? अभी तक वो कपड़ा ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें नदीम साहब करने वाली हैं और समझने वाली हैं। लीडरशिप का काम होता है कि बातें करे और समझे। ये बात नहीं होता लीडरशिप का काम कि खड़े होकर कह दे मैं तुम्हें रिलीफ दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये तो पता नहीं कौन सी लीडरशिप है। तो आई थिंक वी रियली नीड टू गेट सीरियस एंड डिस्कस इश्यूज। ये जो हमारा ख्याल है कि शायद हम चीन भागेंगे, हमें चीन कुछ दे देगा, सऊदी अरेबिया भागेंगे कुछ दे देगा, ये काफ़ी हो गई है, 75 साल से हो गई है। अब वो भी टफ हो रहे हैं, उन्होंने भी बार बार कहा है कि हम आपको पैसे ऐसे नहीं देंगे। तो इट्स टाइम वी वोक अप एंड स्टार्टेड हैविंग अ नेशनल कन्वर्सेशन, जो आप टीवी वाले लोग लीड करते हैं, कि जी चेंजेस क्या आने चाहिए। ये नहीं कि बड़ा मुश्किल बात है, इस्तेकाम नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, क्या करें हम। नहीं, नेशनल कन्वर्सेशन ये होनी चाहिए कि चेंज क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बार बार कहता हूँ, पूछे ना, ये बताएं क्या सरकार को वीट खरीदना चाहिए जिसके ऊपर हमारे तकरीबन एक बदने के 2-3 ट्रिलियन रुपए साल के लग जाते हैं और 1 ट्रिलियन जाया भी हो चुका है। अच्छा, बिजली की आपने बात की, बिजली क्या सरकार को बिजली चलानी चाहिए? क्या फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कहता प्राइवेटाइज करें, पर फॉर गॉड सेक्स मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी क्या करती है? आप कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है वो सारी बिजली चला रही है, क्यों चला रही है? आपने बैंकों का जब निज़ाम ठीक किया था, आपने बैंक्स को इंडिपेंडेंट किया था, अब डिस्कोस को क्यों नहीं इंडिपेंडेंट करते? चले ना प्राइवेटाइज करें, कोई निज़ाम तो बनाए ना डिस्को का। अभी तो सेक्रेटरी एनर्जी सब कुछ चलाता है, ये क्या बात है? अच्छा, पानी का निज़ाम आपने आज तक बनाया ही कोई नहीं, पानी को आप प्राइस ही नहीं करना चाहते, पानी को आप कहते हैं सबको मुफ्त मिले, पर येट हम पानी मुफ्त नहीं लेते, येट नेस्ले से पानी लेते हैं, येट हम एक्वाफिना से पानी लेते, कुछ समझते ही नहीं है क्या निज़ाम है। हमारे नलके में पानी आता नहीं, पर एक्वाफिना और नेस्ले से लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि मल्टीनेशनल का प्रॉब्लम है। तो मैं तो हर तरफ देखता हूँ, हर तरफ सोच का फुकदान है। गाड़ियाँ आपने बाहर की कंपनी को ठेके दिए हुए हैं कि हमारे से गाड़ियाँ हमें महंगी गाड़ियाँ दें, वो यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करते। ये असेंबल होती हैं गाड़ियाँ यहाँ के लिए, मोरक्को में असेंबल होती हैं तो बाहर बेचते हैं, अगर मलेशिया में असेंबल होती है तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मेक्सिको में गाड़ियाँ असेंबल होती है तो एक्सपोर्ट करते हैं। हमने उनको खुली छुट्टी दी हुई, एक्सपोर्ट ना करें, यहीं तरफ आप हमें बेचे और हमें धकेलोसी गाड़ी बेचे, अच्छी गाड़ी भी नहीं बेचते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल आज है दिक्कत दुक्का आ रही है, पर हमारी जो फ्यूल इंपोर्ट है वो इसलिए क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आने देते, हमने रोकी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो छोटे इस वन में ना पड़े हुए, अब सोच नहीं आते, बार बार कहते नहीं डॉक्टर साहब कोई मैजिक हो जाए, तो देयर इज नो मैजिक इन द वर्ल्ड। वी रियली हैव टू बिगिन to understand our problems and debate them and talk about them। और ये जो फरसुदा बात है कि नई हुकूमत आएगी 10-15 कमेटियां बन जाएंगी, वो कमेटियां कोई काम नहीं करेंगी, थोड़ा सा टॉक शॉप होगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर हायर कर लेंगे, यार ये कब तक तमाशे चलेंगे? व्हेन आर यू गोइंग टू एक्चुअली गेट सीरियस? हमने तो पीएचडी में बहुत काम किया, बहुत लिखा है, हमारी कौन बात सुनने को तैयार है?
कोई हुकूमत की नहीं, बात सुनने को इसमें तैयार, बिकॉज उनको डर लगता है। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये बताइएगा कि जिस चीज़ की आप निशानदेही कर रहे हैं, ज़ाहिर है इस पर बात भी होती है, लोग इन चीज़ों से बाखबर भी हैं, लेकिन जिन्होंने करवाना है, जिन्होंने करना है, या जो भी ताकतवर हलके हैं, वो इस जानिब तो नहीं आते हैं। अब थोड़ी सी कोशिश की जा रही है कि वो SIFC के ज़रिए कि जी बैरूनी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान आए, लेकिन बैरूनी सरमायाकारी भी तो मशरूत है ना कि अंदरूनी तौर पर आपका निज़ाम जो है वो कितना मुस्तहकम है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना मरबूत है, और आपका जो हकूमती मामलात हैं वो कितने जामे हैं। तो आप समझते हैं कि सारी चीज़ों का इदराक होने के बावजूद भी हम एक दायरे में क्यों घूम रहे हैं? नदीम साहब, मैं तो पहली बात मानता ही नहीं सारी चीजों का इदराक है। आई थिंक ये हम कह देते हैं, बार बार टीवी पे आता है, हमें सब सोल्यूशन पता है, हमें सब कुछ पता है। मेरा तो ख्याल है हमें कुछ भी नहीं पता, और ना हम, यही हमारी डिबेट का यही मसला है कि टीवी पे जो लोग या कॉन्फ्रेंस पे लोग आते हैं वो इसी बात पे, हमें सब कुछ पता है। भाई पर बता दे क्या पता है भाई, ये भी तो बताए ना, मतलब क्या पता है हमें। अब जब सोल्यूशन आती है हर कोई कहता है टैक्स लगा दो, अजीब अजीब टैक्स लगाओ। जैसे कल आ रहा है वो टैक्स जो मिफ्ता ने लगा दिया था, अजीब सा टैक्स के जी 1% हर प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दो। ये क्या टैक्स हुआ? हमें क्या सोल्यूशन पता है? एनर्जी पे क्या सोल्यूशन पता है? कोई सोल्यूशन नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि हम कीमत बढ़ा दो, IMF आती है कीमत बढ़ा दो, बिकॉज IMF भी तंग आ गई है। मैं उनसे बात करता हूँ, मेरा पुराना इदारा है, वो कहते हैं भाई हम क्या करें जब तुम कुछ और कर ही नहीं सकते। मुझे बताएं कि जो है, आपने बिजली की बात की, मुझे बताइए खुदा के वास्ते, आज तक क्यों नहीं हमने स्मार्ट मीटर्स लगाए? हम तो कहते हैं स्मार्ट मीटर्स, टीवी पे क्यों नहीं आता स्मार्ट मीटर्स लगाए? फॉर एग्जांपल, व्हाई कांट वी हैव पे एज यू गो मीटर्स, कि पहले आप पे करें। जैसे मैं मोबाइल फोन पे, मैंने तो अपना मोबाइल फोन जो रखा हुआ है, इसमें मैं पहले पैसे डालता हूँ फिर बात चलती है। अब आप पैसे ही नहीं डाल सकते तो क्या करें? तो आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सारी डॉक्टर नदीमुल हक साहब। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर नदीमुल हक, वाइस चांसलर पाइट के, और उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।